اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو اللہ والو آپ نے مس نہیں کرنی، یا پھر اس وظیفے کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اس کو نظر انداز کیا تو آپ پوری زندگی یوں ہی چیختے چلاتے رہو گے، گھر میں برکت نہیں ہوگی، کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، دکان میں گاہک نہیں آئیں گے، یا پھر گھر میں کسی نے جادو کیا ہے، یا پھر کسی پر اعصابی اثرات ہیں، یا پھر گھر میں بیماریاں بنی رہتی ہیں، بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں لیکن پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں خرچ ہو گیا۔ گھر میں بچے جوان ہیں لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے، طرح طرح کی الجھنوں میں گھر گئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں گر گئے ہیں، بہت زیادہ مصیبتوں نے ڈیرا جما لیا ہے۔ تو اللہ والو آج کی اس ویڈیو کو بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جانا، اور اس بالکل بھی سکپ کر کے نہیں دیکھنا، اور اس وظیفے کو مکمل طور پر آپ نے دیکھنا ہے، بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ پوری زندگی اسی طرح الجھنوں میں گرے رہیں گے، پوری زندگی پریشانیاں آپ کا ساتھ بنی رہیں گی اور چیختے چلاتے رہیں گے لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں سے بہت سخت ناراض ہوں، کیونکہ ہم اتنی محنت کے ساتھ ایسے بہترین وظائف آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، لیکن آپ ویڈیو کو غور سے نہیں دیکھتے، 1 منٹ 2 منٹ دیکھ کر سکپ کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں لگتی، نہ وظیفے کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، پھر واٹس ایپ پر کومنٹ میں شکایتیں کرتے ہیں، بار بار کومنٹ کر کے پریشان کرتے ہیں کہ وظیفے کا اثر نہیں ہوا، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں وہ پریشانی ہے، ہمیں یہ ہو گیا ہے، ہمیں وہ ہو گیا ہے۔ تو آج ہر طرح کے دکھ، تمام طرح کی پریشانیاں، تمام تکلیفوں کا ایک بہترین علاج لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ اس کو آپ نے اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ کر لیا۔ کتنی بار؟ صرف 1 بار کر لیا، اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورے یقین کے ساتھ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی رب العزیز کیسے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وظیفے کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت مل جائے۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف حالت میں ہونا ہے، پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے اور یہ عمل کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں ہرگز اس عمل کو نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، ایک مٹی کا برتن لینا ہے، ایک کپڑا لینا ہے جس کے ساتھ آپ نے اس کو باندھنا ہے، اور اس کے لیے مٹی کے مٹکے کے لیے آپ کو اناج چاہیے۔ آپ کے گھر میں کوئی سا بھی اناج ہو، چاہے گندم ہے، چاہے چاول ہیں، چاہے آٹا ہے، چاہے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے چینی ہی اس مٹکے کے میں ڈال لینی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جب آپ عمل شروع کرنے لگیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے ایک مٹی کا ایک چھوٹا سا مٹکا لینا ہے، زیادہ بڑا مٹکا نہ ہو، چھوٹا سا ہی ہو۔ اس کے بعد مٹکے کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اس مٹکے کو اناج سے آپ نے بھر لینا ہے۔ اس میں اگر آپ کے پاس چاول ہیں تو چاول سے بھر لیں، آٹا ہے تو آٹے سے بھر لیں، گندم ہے تو گندم سے بھر لیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو چینی سے بھی بھر سکتے ہیں، جو بھی اناج آپ کو آسانی سے گھر میں مل جائے وہ اناج مٹکے میں ڈال دینا ہے۔ مٹکے کو منہ تک آپ نے بھر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پوری محبت اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص ہم سب کو زبانی یاد ہے کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ تلفظ کا خیال کیجئے گا۔ میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
آپ نے جب 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ وظیفہ ہو گیا ہے مکمل۔ اب آپ نے اس مٹی کے مٹکے پر جس میں آپ نے اناج ڈالا ہے اس میں آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ اناج سمیت آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھونک 3 بار مارنی ہے، اس طرح سے مارنی ہے کہ آپ کا اناج اور مٹکے کے چاروں طرف پھونک جائے۔ اب آپ کو اس گھڑے کے اوپر کوئی سا بھی کسی بھی رنگ کا کپڑا باندھ دینا ہے، چاہے وہ لال کلر کا ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ سفید ہے، ہرا ہے، لیکن کپڑا نیا ہونا چاہیے، پرانا کپڑا آپ نے نہیں باندھنا۔ بالکل نیا کپڑا بازار سے لینا ہے اور وہ باندھ دینا ہے، اور کپڑا آپ نے گھڑے کے منہ کے اوپر باندھنا ہے۔ منہ کے اوپر کپڑا باندھنے کے بعد مٹکا اٹھا کر اپنے گھر کی کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں بچے اس کو نہ چھیڑیں، بچوں کی پہنچ سے دور ہو، اور 7 دن تک آپ نے اس مٹکے کو ایسے ہی گھر میں رکھا رہنے دینا ہے۔ اور پھر جب 8واں دن ہو تو اس مٹکے کو اٹھانا ہے اور اناج کو تھال میں نکال لینا ہے، اور وہ اناج کسی یتیم کو یا کسی مانگنے والے کو یا کسی بھی انسان کو جو غریب ہے آپ نے اس کو دے دینا ہے، اور آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ صدقے کا اناج ہے۔ اگر وہ لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں لیتا یا آپ کو کوئی مسکین یا غریب نہیں ملتا، نہ ہی کوئی مانگنے والا ملتا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو اناج اس میں بھرا تھا، اگر تو چاول بھرے ہیں تو میٹھے چاول آپ نے پکا لینے ہیں، اور اگر آپ نے اس میں آٹا بھرا ہے تو آپ نے اس کی میٹھی روٹیاں پکا لینی ہیں، اور اگر آپ نے چینی بھری تھی تو اس کی آپ نے کھیر بنانی ہے، اور اس کھیر پر آپ نے غوث اعظم کی نیاز ختم دلانا ہے، یعنی کہ فاتحہ دلانی ہے، اور اس کے بعد بچوں میں بانٹ دینی ہے۔ اللہ والو، یہ 2 طریقے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ عمل صرف اور صرف زندگی میں ایک بار کر لیں، اس کے بعد آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی آپ کے گھر میں غربت ہوگی، جتنی بھی آپ کو دولت کی ضرورت ہے، یا آپ پر کسی نے جادو جنات کروائے ہیں، آپ کا کاروبار بند ہے، رشتوں کی بندش لگائی ہوئی ہے، یا پھر گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو اللہ والو اتنے اس کے کرشمات ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ والو، صرف اور صرف آپ نے زندگی میں ایک بار اس عمل کو کرنا ہے، ایک بار اس کو آزما کر ضرور دیکھیے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، آفتیں سب کچھ دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب ال پر یقین رکھیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی